बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने अपनी जिंदगी के 28 साल भरपूर जद्दोजहद और अनथक मेहनत से इस कौम की तकदीर बदलने के लिए और सिस्टम का गंद साफ करने के लिए हम लोगों को दिए हैं। और आज ये 72 साला शख्स, एक बहादुर शख्स, अपनी कौम की गरीब आवाम के लिए, आपके और मेरे लिए, अपनी जिंदगी के इस हिस्से में जेल की कोठरी में बैठा एक अजियतनाक वक्त को हंसकर गुजार रहा है। इमरान खान एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क के गरीब आवाम की खुशहाली का सोचा, कि जिसमें इस मुल्क के तमाम तर वसाइल में इसको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसी सोच ग्रास रूट में बैठे एक गरीब के लिए सिर्फ इमरान खान के दिल में ही आई। यही वजह है कि भटके लोगों को उसने शऊर देने की जो अनथक कोशिशें की, इसके नतीजे में अवाम में शऊर आया और आज इस मुल्क के अवाम का सबसे बड़ा और अजीम लीडर बन के इस गलीज सिस्टम के शिकंजे में फंसा बैठा है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा भी कोई फर्ज है कि हम भी अपने इस अजीम लीडर को पे बैक करें? अगर हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, या हमारे असाब इतने मजबूत नहीं हैं, या इतने बहादुर और नडर हम शायद नहीं है कि जितना कि हमारा ये अजीम लीडर है, तो जस्ट एक दिन हम इस अजीम इंसान को जरूर देंगे। और वो दिन है 8 फरवरी, पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन। और ये तहिया कर लें कि इस एक दिन हमने घर में नहीं बैठना। हमने अपनी अपनी कैपेसिटी में नहायत ईमानदारी, बहादुरी और मेहनत से अपना एक फैसला कुन किरदार अदा करना है। और इस सोच के साथ हमने इस दिन मैदान में उतरना है कि हर शख्स, चाहे वो नौजवान हो, बूढ़ा हो या कोई खातून हो, सबको इनफरादी तौर पर अपनी ताकत को पहचानना है। और ये जान लें कि उस एक दिन आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। ये सोच रखनी है कि आप जो एक शख्स हैं, आपके इस एक दिन के एक बहादुर और समझदार इनफरादी किरदार की वजह से हमारा लीडर जेल से बाहर आएगा। और इस गंदे निजाम को हमने नहीं, मैंने आज शिकस्त देनी है। आपने अपने इनफरादी और अकेले के कंट्रीब्यूशन को साबित करना है। उस दिन जब शाम को सूरज ढलेगा, तो खुद से सवाल करना है कि क्या मैंने आज एक निहायत निहायत अहम दिन हमारे मुल्क के लिए जो था, इसमें अपना किरदार अदा किया या नहीं? या आज का दिन भी मैंने सुस्ती, काहली और घर में बैठकर या फजूल की आवारागर्दी में तो नहीं गुजार दिया? इस एक दिन 8 फरवरी 2024 के लिए आपने और मैंने खुद को अकाउंटेबल ठहराना है। अब जरा आते हैं कि मान लें कि उस दिन मैसिव टर्नआउट वोटर्स का दिखने में आता है और लोगों ने, यानी आपने और मैंने, अपना वाजिब और ड्यू रोल अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अदा कर दिया। डरना या घबराना नहीं है। पुलिस या किसी भी फोर्स से ना तो झगड़ना है और ना ही उनकी नाजायज और गैर कानूनी हुक्म को खुद पर इंपोज होने देना है। यानी ना तो कानून को हाथ में लेना है और ना ही कानून के अलंबरदारों को खुद पर नाजायज हावी होने देना है। क्योंकि ये गलीज जालिम लोग उस दिन भी 9 मई के इंसिडेंट को तलाश करेंगे, जो हमने इन्हें करने नहीं देना। या ऐसा सोचें कि मैंने करने नहीं देना, किसी दूसरे की तरफ देखना कि वो नहीं कर रहा तो मैं भी आराम से घर बैठ जाता हूं या अपने ऑफ डे को एंजॉय करता हूं। याद रखें मेरे पाकिस्तानियों, उस दिन आपने अपना इनफरादी किरदार अदा करना है। जब हर फर्द ऐसा सोचेगा तो खुद इज्तमाही और मैसिव रिएक्शन सामने आ जाएगा। कतरा कतरा करके समुंदर बनाना है उस दिन हमने। हमें मालूम है कि ये गंदा निजाम इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को, या यूं कहें कि इस मुल्क के 80% से जायद अवाम की मर्जी और मंशा को अपने बूटों तले रोंद रहा है। और आप यकीन जाने, अंदर से आप लोगों ने इनको बुरी तरह डरा दिया है। ये नादान समझते हैं कि अब तक किए गए जुल्म सितम में ये कामयाब होते जा रहे हैं और इनकी जोर जबरदस्ती की ताकत ही बिलाखिर जीतेगी। ये एक लंबी जंग है। एक बात याद रखें, सूनर और लेटर इस जंग में शिकस्त इन्हीं जालमों को होगी। 8 फरवरी को जब इंशाल्लाह एक मैसिव वोटर टर्नआउट आ गया, तो समझ लें कि सिस्टम को आपने 70% तो शिकस्त उसी टर्नआउट से दे दी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा वास्ता तारीख के सबसे ज्यादा जालिम और गलीज दरिंदों से पड़ा है। ये जालिम घटियापन की किसी भी गहराई तक जा सकते हैं। इलेक्शन डे में इस गंदे सिस्टम के ठेकेदारों का सबसे बड़ा मुकाबला कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स के साथ होगा।
ہر امیدوار کو پولنگ اسٹیشن میں اپنے پولنگ ایجنٹس کا انتخاب نہایت سمجھداری اور زمانہ شناسی والے دماغ کے ساتھ پرکھ کے کرنا ہوگا، اور الیکشن میں ہر امیدوار کو سینکڑوں پولنگ ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو باقاعدہ خاص ٹریننگ دینا پڑے گی، کس طرح اس ملک کے ظالم درندے ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور کیسے انہوں نے اس ایک دن ان سے خود کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنا کام نہایت ایمانداری اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر خلوص نیت سے انجام دینا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں تمام امیدواران سے حلف لیں یا ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ سے ان کی پرکھ کریں، لیکن اس چیز کی گارنٹی آپ نے 100% کرنی ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس آپ نے نومینیٹ کیے ہیں وہ بہادر اور ایماندار ہونے چاہیے، اپنے لیڈر کی طرح نہ بکنے والے نہ ٹوٹنے والے، یا ایٹ لیسٹ ایک اس دن آپ نے ایمان کو زندہ اور مضبوط رکھنا ہے۔ میرے دوستو، صرف ایک دن اس ملک کو دے دیں، بس صرف ایک دن۔ آپ کی آنے والی نسلوں کی خوشحالی آپ سے ایک دن مانگ رہی ہے، کیونکہ اس غلیظ سسٹم کی جس طرح عمران خان نے جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آگے آنے والے 100 سال تک نہیں ہوگا جو ایسا کر سکے۔ بس اس گرتی ہوئی دیوار کو ہم نے دھکا 8 فیبری کو الیکشن ڈے میں دینا ہے۔ پولنگ ایجنٹس کو اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پر کمال مہارت اور مضبوط اعصاب کے ساتھ ایک دن اپنی ذمہ داری پورا کرنا ہے۔ آپ کو پولنگ سٹیشن کے اندر سے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثلا پریزائڈنگ آفیسر ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے آپ سے الیکشن سمبلز کی بک کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سائن کروائے گا، اور اس کے خود کے سائن بھی اس بک پر ہونے چاہیے۔ یہ سائن کی تصدیق اچھی طرح ہر پولنگ ایجنٹ نے کرنی ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کے یہ سائن پکی انک والے پین سے ہونے چاہیے۔ یہ الیکشن سمبلز بک دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیشنل اسمبلی کی اور دوسری پروونشل اسمبلی کی۔ ان دونوں بکس پر پولنگ ایجنٹ اسی وقت سائن کرتا ہے جب اس بک کے استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے، یا پہلے سے استعمال شدہ بک ختم ہو جاتی ہے اور نئی استعمال کرنی ہو تب اس کے سائن کرنے ہیں۔ اور ویجیلنٹ رہنا ہے کہ آپ کی سائن شدہ بک جس پر کہ پریزائڈنگ آفیسر کے بھی سائن ہو وہ استعمال میں آ گئی ہے۔ اور اگر آپ الیکشن سمبلز کی بک ایک بار میں ہی بہت ساری سائن کر دیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں سے بہت ساری بک پریزائڈنگ آفیسر کسی ایک پارٹی کے خلاف دھاندلی میں استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح جب پولنگ ختم ہوگی، یعنی جب ووٹنگ ٹائم اوور ہو جائے گا، تو ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا۔ اس عمل کے دوران پولنگ ایجنٹس نے سر پر کھڑے ہو کر یہ ساری گنتی کا عمل کروانا ہے۔ اس دوران ایک لمحے کی بھی غفلت کی گنجائش نہیں ہے، اور پولنگ ایجنٹ پر یہ لازم ہے کہ فارم 45 حاصل کیے بغیر پولنگ اسٹیشن سے باہر نہ آئے۔ فارم 45 کی حوالگی کے سلسلے میں یہ لوگ آپ کو تھکائیں گے۔ اس کے حصول میں آپ کو رات کے 1، 2 یا 3 بھی بچ سکتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوگی کہ آپ فارم 45 لیے بغیر ہی چلے جائیں، کیونکہ آپ سارا دن کے تھکے ہارے ہوں گے، اور اس غفلت کا فائدہ دھاندلی کرنے والے عناصر کو ہوگا جو اس پولنگ سٹیشن کا رزلٹ 1 to all تبدیل کر سکتے ہیں، صرف آپ کی اس چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے۔ تھوڑا مضبوط اعصاب کے ساتھ، تھوڑا مائنڈ کو فریش کر کے آپ نے یہ سب چیزیں رکھنی ہیں اپنے ذہن میں۔ پولنگ ایجنٹس پر یہ ذمہ داری ہے کہ فارم 45 لے کر تمام تر اس پولنگ اسٹیشن کی تفصیلات متعلقہ ہیڈ آفس تک پہنچائیں، جو کہ متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کا آفس ہوگا۔ ریٹرننگ آفیسر کے پاس آفس میں پولنگ اسٹیشن کی تمام تر صحیح ریزلٹس پہنچا کر تصدیقی دستاویز حاصل کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے اپنا ایک ہیرو کا رول ادا کر دیا ہے، کیونکہ اس سارے عمل کے دوران آپ کو یہ غلیظ لوگ اچھا خاصا پریشان کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، لیکن پولنگ ایجنٹ کی بہادری اور دلیری اور استقامت اس سے یہ عظیم کام کروائے گی۔ یقین جانیے، جب آپ کے اس کارنامے سے ایک فیئر الیکشن رزلٹ آئے گا، اور وہ وقت ہوگا کہ آپ اپنے اندر اپنے ضمیر کو بہت مطمئن محسوس کریں گے۔ اللہ اور رسول کا عاشق انہوں نے ناجائز اور غیر قانونی کیسز میں کال کوٹری میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے اور میرے لیے یہ تکلیف اور صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ ان ظالموں نے بندوق سے، مار پیٹ سے، ہماری فیملی کے ذریعے ہمیں ہائی جیک کر کے ہمیں کسی طرح کنٹرول کیے رکھا، لیکن اس ایک دن کے لیے ہمیں کنٹرول کرنا اتنا آسان نہ ہوگا، اور ہم نے اس ایک دن کی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنی قسمت بدلنی ہے۔
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حالات اور چوائسیز ایسی لے کر آتا ہے جس کے استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان نہیں پاتی وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر ایسی حکمران ہی مسلط رہتے ہیں جو اچھی قوم نہیں بلکہ اچھے غلام پیدا کرتی ہیں، اور ہم غلام نہیں ہیں، ہم اس ملک کے اور اس آزاد اور خود مختار شہری ہیں جس کا ایک آئین اور قانون ہے، اور یہ قانون اور آئین جتنا ہم یا کسی غریب پر لاگو ہوتا ہے اتنا ہی کسی رئیس، جاگیردار، انڈسٹریلسٹ یا کسی طاقتور پر بھی لاگو ہوتا ہے، کسی کو بھی اس سے ایگزیمشن نہیں ہے۔ یہ جو طاقت کے نشے میں بدمست ایک کمیونٹی ہے، ہم نے اس کا نشہ اتارنا ہے۔ ہمارے ملک کے ان سپر پاورز کو بھی قانون اور آئین کے نیچے آنا ہوگا۔ 76 سالوں سے ہمارے ملک کو جب دل چاہتا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے کسی لوٹ کے مال کی طرح کھا رہے ہیں یہ لوگ۔ میرے پاکستانیوں، اب آپ یاد رکھو، اگر آپ نے 60 یا 70% ٹرن آؤٹ اس دن دے دیا تو اس ٹرن آؤٹ کا اس دن فائدہ یہ ہوگا کہ اس غلیظ سسٹم کے یہ پپٹ جو حکم کے غلام ہیں، ان کے لیے بھی اپنے طاقتور آقاؤں کا حکم ماننا آسان نہیں رہے گا، کیونکہ کچھ کم ظرف چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، اور ایسے ہماری گورنمنٹ اتھارٹیز جب یہ جان لیں گی کہ کس کا سورج غروب ہو رہا ہے اور کس کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے جاری ظلم و ستم، لاقانونیت کو بریک لگ جائے گی، اور یہ آپ کو آپ کا حق لینے کے راستے سے خود کو ہٹا لیں گے۔ اور کچھ ہمارے سرکاری اہلکار ایسے بھی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس گلی سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ایسے اہلکار پر مجھے پوری امید ہے کہ یہ لوگ آپ پر اس دن اتنا ظلم نہیں کریں گے بلکہ آپ کی طاقت دیکھ کر آپ کو ویلکم ہی کریں گے۔ بس آپ نے اس دن اپنی طاقت شو کرنی ہے۔ ہماری پولیس میں بہت سے بلکہ میجورٹی ان محب وطنوں کی ہے جو مجبوری کے تحت اس ظلم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ اندر سے ان کی خواہش خود بھی وہی ہے جو کہ اس ملک کے عوام کی ہے، اور باقی سب کے لیے بھی اللہ سے دعا گو کہ ایک اس دن ان سرکاری عہدوں میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدے دار کے اندر ضمیر کو جگا دے، اور یہ سب بھی اس دن غلامی کی بجائے ایک دن حلالی نوکری کر لیں۔ شاید ان کی ایک دن کی اس سوچ سے جو انقلاب آئے گا اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی گزشتہ گناہ معاف فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے مستقبل کی امید کے ساتھ ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم اچھے وقت کا انتظار کریں گے، اور وہ اچھا وقت ہماری محنت، ہماری کوششوں سے آئے گا، اور یہ ہماری محنت اور کوشش 8 فروری کے الیکشن میں ہمیں نظر آنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔